أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میں سید منیب الحسن یوٹیوب انالیٹکس چینل اے نیو ہوپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطن پاکستانیوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب انالیٹکس چینل اے نیو ہوپ اسپیس سید منیب الحسن کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دوستو، میرا پرانا چینل جو تھا وہ کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ بین ہو گیا، لہذا میں نے دوبارہ ویڈیو بنانی شروع کی ہیں۔ آپ کی مہربانی، دوستوں، بہنوں، بھائی اور رشتہ داروں سے ریکویسٹ کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنے ویڈیو جو ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، برائے مہربانی میرے اس چینل کو کامیاب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ جتنا بھی آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب انتظامیہ ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ اوپر رکھے گی۔ لہذا دوستو، میں آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ میں کالا باغ ڈیم کی طرف اپنے تمام پاکستان کے اعلیٰ حکام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ملکی مسائل اور IMF سے نجات کا واحد حل کالا باغ ڈیم ہے، باقی سب سبز باغ ہے، سب سے اہم خوراک ہے۔ عوام کی اکثریت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا ڈالر جمع ہو گیا ہے، ان کو سستی خوراک حسب ضرورت آسانی سے ملنی چاہیے اور بجلی بھی سستی، تقریباً 3-4 روپے فی یونٹ ملے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ جب کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو وہ 2 روپے یونٹ پڑے گی۔ قرض لیتے رہنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے ذرائع دیے ہیں کہ خوراک اور سستی بجلی خود پیدا کریں، یعنی ڈیم سے زمین آباد کریں اور سستی بجلی پیدا کریں۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم خوراک برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ خوراک کے علاوہ صنعت کو سستا اور وافر میٹیریل ملے گا تو عوام کو سستی چیزیں ملیں گی۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے کالا باغ ڈیم کو سب سے موزوں اور قدرتی ڈیم قرار دیا ہے، جو کہ کم لاگت اور کم وقت میں تعمیر ہوگا اور سب سے زیادہ زمین سیراب کرے گا۔ بادشاہ ڈیم سے کوئی نہر نہیں نکلتی، محمد ڈیم صرف 16,000 ایکڑ زمین سیراب کرے گا۔ صوبہ KPK کی 8 لاکھ ایکڑ زمین صرف کالا باغ ڈیم سے سیراب ہو سکتی ہے۔ چیئرمین سندھ طاس واٹر کونسل کا کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو دوسرے ڈیم کے ساتھ بغیر قرض لیے اپنے وسائل سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ انڈیا کا ایجنڈا ہے کہ کالا باغ ڈیم تعمیر نہ ہو، وہ پاکستان کو ریگستان بنانا چاہتا ہے اور بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ دوستو، میں سید منیب الحسن یوٹیوب انالیٹکس چینل اے نیو ہوپ اسپیس سید منیب الحسن کے انالیٹکس بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کالا باغ ڈیم بن جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ساری ترقی جو ہے وہ اس منصوبے سے منسلک ہے۔ اگر فرض کریں کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہم انڈسٹری کو بجلی کم قیمت پر دیں گے، جس میں ہماری انڈسٹری بھی گرو کرے گی، اور غیر ملکی سرمایہ کار جو پاکستان میں آتے ہیں جو انڈسٹری لگائے تو ان کو گورنمنٹ یہ آفر دے کہ ہم آپ کو بجلی فری دیں گے اور ہمارے ملک پاکستان میں
انڈسٹری کو ترقی ملے اور مزدوروں کی تنخواہ کم از کم $500 ہو۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ہی مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ 6,000 لومز کو آپ $15 فی یونٹ کر دیں، بجائے کہ 35-40 روپے یونٹ تھا۔ تو جب وہ 15 روپے یونٹ کے اوپر 6,000 لومز کو بجلی ملی تو انہوں نے سستا دھاگا کپڑا بنانے والی فیکٹریوں کو دیا، اور جیسے ٹیکسٹائل ملوں نے سستا کپڑا گارمنٹس فیکٹریوں کو دیا، اور انہوں نے ایکسپورٹ کیا گارمنٹس وغیرہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پاس صرف لومز کو بجلی سستی دینے سے پاکستان کے پاس $10 ارب کے غیر ملکی ایکسپورٹ کے آرڈر تھے، اور یہاں تک کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہمارے پاس آرڈر تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے پھر بجلی مہنگی کی، اور وہ لومز فیکٹریاں جو تھی وہ بند ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے بر وقت ایکسپورٹرز جو اپنا گارمنٹس وغیرہ اپنا کپڑا وغیرہ بین الاقوامی مارکیٹ میں دیتے ہیں، ان کے آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو گئے، اور جس وجہ سے $10 ارب کا پاکستان کی مجموعی پیداوار میں نقصان ہوا۔ اور اگر وہ سلسلہ چل رہا ہوتا تو $10 ارب پچھلے سال کماتے اور $10 ارب اس سال کماتے، تو پاکستان کو اور پاکستان کی مجموعی آمدنی میں غیر ملکی زر مبادلہ کا اضافہ ہوتا۔ لہذا میں پاکستان کے تمام اعلیٰ حکام جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے اور بالخصوص چیف آرمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بغل سے ڈنڈا نکالیں اور یہ ڈنڈا ان لوگوں کے لیے استعمال کریں جو کالا باغ ڈیم کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں، اور نہ کہ وہ کالا باغ ڈیم کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ملک کی بے روزگاری کو ختم کرنے میں وہ رکاوٹ ہے، اور ملک کے خوشحالی میں رکاوٹ ہے۔ لہذا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور کالا باغ ڈیم ارجنٹ بیسس پر بنایا جائے تاکہ ملک کی ترقی میں اضافہ ہو۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ملک پاکستان کی خدمت کریں، قانون کا احترام کریں اور پولیس اور پاکستان آرمی کا احترام کریں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، برائے مہربانی اپنا احتجاج قانونی طریقے سے ریکارڈ کروائیں، توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ پولیس اور آرمی کے ساتھ کسی قسم کی بھی مار پیٹ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں۔ جو بھی عمارتیں سرکاری گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے دیے ہوئے ٹیکس سے خریدتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جلائیں گے، ان کو تباہ برباد کریں گے تو دوبارہ بھی جو مرمت ہوگی وہ بھی ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے، اور قومی خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا اور ملک کی مجموعی آمدنی میں نقصان ہوگا اور ملک کی ساکھ میں بھی نقصان ہوگا۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب یہ احتجاج ہوتے ہیں تو کنٹینر وغیرہ بھی لگتے ہیں، جو کنٹینر ملک سے باہر جاتے ہیں اور ملک کی ترقی کا سبب بنتے ہیں اور ان زر مبادلہ کماتے ہیں، وہ تمام کنٹینر بھی احتجاج کو روکنے والوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اکثر تو جلاؤ گراؤ کی صورت میں وہ کنٹینر بھی اور ان کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کریں۔ جو احتجاج آپ پرامن طریقے سے کریں گے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو احتجاج توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ اور مار پیٹ کریں گے تو وہ احتجاج نہیں، ایک سنگین جرم ہے۔ بجائے کہ آپ کا احتجاج قبول ہونے کے آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو تکلیف و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ کے گھر والوں کو تکلیف و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لہذا آپ ایسے احتجاج سے گریز کریں اور انتظامیہ سے اجازت لے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ کی سنوائی ہو اور آپ کا احتجاج قابل قبول ہو۔ جو احتجاج قانونی طریقے سے نہیں ہوگا، توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ ہوگا، وہ احتجاج قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس درخواست پر عمل کیا جائے۔ امید ہے آپ سب اس پر غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور میں بھی
اپنی اس سوچ پر عملی جامہ پہناؤں گا اور میں بھی قانون کا احترام کروں گا۔ برائے مہربانی میری اس درخواست پر غور کیا جائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔